بہت اچھا ٹائم ہے انویسٹ کرنا، پراپرٹی بائی کرنا، چاہے کمرشل ہو چاہے انڈسٹریل ہو۔ امیگریز بہت آ رہے ہیں تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی پرائسز بڑھتی ہیں، کیونکہ اس پہ آپ کا رینٹ پہ بھی جلدی چلا جائے گا، اچھی پرائس پہ جائے گا، اس کی ویلیو بڑھے گی۔ جب آپ اگر بیچیں گے تو ویلیو بڑھے گی، اچھی ویلیو آئے گی۔ اگر آپ رینٹ پہ دیں گے تو آپ کو رینٹ اچھا آئے گا، ہائرس زیادہ آئیں گے، بائی کرنے والے زیادہ آئیں گے، ان کی پرائسز بڑھیں گی۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیں، جب بھی انویسٹ کریں تو ان چیزوں کو بہت ہی خیال میں رکھیں، کیونکہ آپ کو پوری فل پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے ایک ساتھ۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ میں سراج بات کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ 2023 جو سال ہے وہ بہت اچھا گزرا ہو، اور انشاءاللہ یہ 2024 ہمارا شروع ہو گیا ہے، کہ اللہ کرے سب کا اچھا ہو، سب کو بہت ساری خوشیاں ملے، آپ کے جو خواہشات ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں وہ اللہ آپ کی پوری کرے، جن کو روزی کی تلاش ہے ان کو روزی ملے، جو ایجوکیشن کی تلاش میں ہے ان کو ایجوکیشن اچھی ملے، اور جو نوکریوں کی تلاش میں اللہ ان کو اچھی جاب دلوائے، اچھا ان کو رزق دے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا میں کیونکہ ہر سال دیکھیں ان کا جو امیگریشن کا جو وہ ہے وہ لاز چینج ہوتے ہیں، یہ امیگریشن کے لاز اپنے چینج کرتے رہتے ہیں، ہر دو تین سال میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسٹوڈنٹ کا تو ان کا ہمیشہ چلتا ہے، لیکن پھر باقی ویزا جو ان کے پاتھ ویز ہیں، ویزا جو انٹریز ہیں، ان میں یہ چینجز کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کل انہوں نے بزنس کے حوالے سے بھی، اور آپ اپنی کچھ یہاں پر کچھ آپ کو لینا ہے، اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے تو اس حوالے سے بھی یہ کافی انکریج کرتے ہیں کہ لوگ آئیں، اور پھر اس کی وجہ سے ان کا پوری فیملی کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کینیڈا آنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹ کریں یا اپنا پیسہ لگائیں اور ہمیں ہمارا جو پیسہ ہے وہ ریٹرن میں ڈالر کے حساب سے ملے، تو کافی اچھی اپارچونیٹیز ہیں ابھی 2024 25 26 میں۔ گورنمنٹ نے جو یہ نیو پاتھ ویز نکالے ہیں، اسپیشلی بزنس کے ویزا کے حوالے سے، تو اس میں کمرشل بھی آ جاتا ہے، اس میں ریزیڈینشل پراپرٹیز بھی آ جاتی ہیں، اس میں انڈسٹریل پراپرٹیز بھی آ جاتی ہیں، اور ایگریکلچر کے بھی بہت سارے مواقع ہیں یہاں پر، اپارچونیٹیز ہیں کینیڈا میں۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، کون سے شہر میں انویسٹمنٹ کریں، امیگرینٹس کے لیے کون سے شہر اچھے ہیں جہاں پر وہ آ کے اپنا انویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب دیکھنا ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے شہروں میں انویسٹ کریں یا چھوٹے شہروں میں کریں، کون سے شہروں میں کریں جہاں پر آپ کو زیادہ اپارچونیٹیز ملیں گی، کس انڈسٹریل میں کریں یا ریزیڈینشل میں کریں یا کمرشل میں کریں، جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اپارچونیٹیز ملے، زیادہ سے زیادہ آپ کو پیسہ ملے، آپ کا ریٹرن اس میں زیادہ ہو۔ سب سے پہلے ہم گھروں کی بات کریں تو گھر جو 2023 میں جو ان کی پرائسز اتنی ہائی جا رہی تھی بہت، تو اس میں تھوڑا سا کمی آئی ہے۔ کیوں کہ یہاں ان کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ جب آپ گھر لیتے ہیں تو یہاں پر کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ گھر کی، سپوز اگر گھر 3 لاکھ کا آپ باہر کریں ہیں یا 4 لاکھ کا کریں، جتنے کا بھی بائی کریں، تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو 3 لاکھ یا 4 لاکھ جو ہے وہ کیش دے دے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس کا منیمم پہلے پے کرنا ہوتا ہے، جتنا اماؤنٹ جو آپ کو ضروری ہے پے کرنا، باقی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ مورگیج کراتے ہو، آپ کی بینک دیتی ہے۔ کوئی 100 میں سے 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو کیش، جن کے پاس کیش ہوتا ہوگا، جو بائی کرتی ہوں گے کیش دے کے، لیکن موسٹلی 95-96% جو ہے وہ تھوڑا پیسہ دیتے ہیں جو ان کے پاس جمع ہوتا ہے، باقی وہ بینک سے فائنینس کراتے ہیں۔ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ہائی ہوا ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم 5 لاکھ کی اگر پراپرٹی بائی کرتے ہیں یا ملین کی ڈالرز کی جو پراپرٹی بائی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے اگر وہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، تو اگر آپ $1,000,000 کی پراپرٹی بائی کر رہے ہیں تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ زیادہ بھرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کافی فرق پڑ جاتا ہے 2% سے بھی۔ اس وجہ سے مارکیٹ جو تھوڑی سی جو ہے وہ رک گئی ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 2023 میں بس گھر ابھی آ نہیں رہے تھے مارکیٹ میں اور بک رہے تھے، اتنی مارکیٹ
فاسٹ جا رہی تھی، اتنی ہائی جا رہی تھی کہ کتنے لوگ بیچارے افورڈ ہی نہیں کر سک رہے تھے کینیڈا میں گھر لینے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا ایک ایسا کنٹری ہے جس میں اکانومی تو گرو ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑا سا ریسیشن آیا ہے لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے واپس بوم کرے گی۔ ہم جب 2005 میں آئے تھے اس ٹائم پہ اکانومی بہت بوم کری تھی، اسپیشلی 2011 اور 2012 جو تھا، کیونکہ ہمارا خود کا بزنس تھا تو ہمیں آئیڈیا ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ بزنس اتنا بوم کر رہا تھا، اسپیشلی 2012 میں۔ تو یہاں پر یہ ایک اچھی بات ہے کہ کینیڈا میں جو ہے وہ اکانومی بہت بوم کرتی ہے، بہت گرو کرتی ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ لوگ بھی بہت گرو کر رہے ہیں، اتنے سارے امیگرینٹس آ رہے ہیں۔ اور ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کے بھی اتنے سارے بچے ہوتے ہیں یہاں پر، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ تو بچے زیادہ پیدا ہی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں دیسی جو لوگ ہیں ان کے پاس، کسی کے پاس 4 بچے تو 6 بچے تو 8 بچے، تو ہمارے لوگ یہاں بھی جو کر رہے ہیں، مطلب پاپولیشن زیادہ اور پھر امیگریشن بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگ بھی زیادہ مطلب بڑھ رہے ہیں ان کے پاس۔ ظاہری بات ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ گھروں کی ڈیمانڈ تو کم ہوگی نہیں، ظاہری بات ہے اتنے جب لوگ آ رہے ہیں تو ڈیمانڈ تو بڑھے گی لیکن کم تو نہیں ہوگی۔ اسپیشلی ہمارے جو دیسی آتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم 1 سال کے اندر گھر لے لیں، تو یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ گھروں کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈیمانڈ بڑھے گی لیکن کم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی تھم جاتی ہے لیکن مطلب بڑھتی رہتی ہے، پرائز اس کے کبھی بھی کم نہیں دیکھے ہم نے، بڑھتے ہی دیکھے ہیں پرائز۔ لیکن ایک بات ہے، آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس ایریا میں، کس سٹی میں، کس جگہ پہ میں انویسٹمنٹ کروں، میں گھر لوں یا پراپرٹی لوں جہاں کی فیوچر میں آ کے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھے، زیادہ سے زیادہ اس کی ویلیو بڑھے۔ ٹورنٹو اور وینکوور میں بہت فرق آیا ہے، یعنی کہ جو گھر 2021 میں تقریباً 1 ملین کیا تھا سپوز کریں، تو وہ 22 میں 1.2 ملین ہو گیا، ابھی 24 آیا ہے یا 23 کے اینڈ میں وہ واپس جو ہے وہ 1 ملین کا ہو گیا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ کیونکہ تھوڑا ریسیشن ہے، تھوڑا انٹریسٹ ریٹ بڑھا ہے، تو اس کی وجہ سے جو گھروں کی جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑا تھم گئی ہے، ہم اس کو روکنا نہیں بول سکتے، گھر بائے کر رہے ہیں لوگ ابھی بھی کافی، لیکن جو پہلے 23 میں لوگ جو دھڑا دھڑ بائے کر رہے تھے نا، وہ رک گئی ہے ابھی۔ تو پتہ ہے یہ میں تو بولتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ بیچارے جو ہیں وہ ان کو بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیشہ سیلر کا ٹائم تو نہیں ہوگا نا، بائر کا بھی تو ہوگا نا، تو جو بیچارے بائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ پھر کیسے کریں؟ تو پھر ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے کہ وہ پراپرٹی بائے کریں۔ تو ظاہر بات ہے جب مارکیٹ رکی ہوئی ہے تو آپ کو ریزنیبل پرائس میں ملے گی، تو ایک یہ بہت ہی اچھی بات۔ تو ابھی تو یہ ریسیشن کی وجہ سے اور انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے مارکیٹ رکی ہوئی ہے نا، جیسے ہی گورنمنٹ کا پلان ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کم کریں گے تو واپس مارکیٹ بوم ہو جائے گی، واپس پرائسز بڑھ جائیں گی، واپس گھر مہنگے ہو جائیں گے۔ اچھا، ابھی یہ بات کریں گے کہ آپ کہاں پر انویسٹ کریں، کیونکہ کچھ لوگ گھروں میں انویسٹ کرنا پسند نہیں کرتے یا اتنا ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو اور ان کے پاس اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں کہ وہ ان کے پاس $1 ملین سے لے کر 1.5-2 ملین ہیں، تو پھر کافی بڑی جیسے وینکوور ہے، جیسے ٹورنٹو ہے، ایسے بڑے شہروں میں وہ بڑی پراپرٹیز جو کہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو کمرشل پراپرٹیز بھی بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری بات ہے ملینس میں ہوتی ہیں، 1.5-2 ملین کی، 2.5 ملین کی، اور اس کے علاوہ کیلگری اور اوٹاوا بھی بہت بہترین ہے اس ٹائپ کی جو ہے وہ پراپرٹیز لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسپیشلی جو بینکرپٹ اگر ہو جاتی ہیں تو اگر آپ کے پاس $ملینز نہیں ہیں، آپ کے پاس $4 لاکھ ہیں یا $5 لاکھ ہیں یا $2 لاکھ ہیں یا $3 لاکھ ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو بڑے شہروں کو تو بالکل ٹوٹلی اوائڈ کرنا چاہیے، جیسے ٹورنٹو ہے، جیسے وینکوور ہے، کیونکہ کیا ہوگا کہ آپ پے نہیں کر سکیں گے، اسٹریس ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہو جائیں گے، اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ آپ کو بینکرپسی فائل کرنی پڑے گی، کیونکہ بینکرپسی کون فائل کرتا ہے؟
وہ کرتے ہیں جو بیچارے بل نہیں بھر سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ مورگیج وغیرہ یہ سب چیزیں گھروں کی پے کریں، گاڑیوں کی پے کریں، پھر وہ بینکرپسی فائل کر لیتے ہیں، بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ اپنا پیسوں کا فائنینشیل کمنٹ تب کریں جب آپ دیکھیں کہ بھئی ہمارے پاس اچھی خاصی انکم ہے. آپ کے پاس انکم تھوڑی ہے اور آپ پیسوں کا جو کمٹمنٹ بہت بڑا کر لیتے ہو، پھر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہو. میری امی ہمیشہ کہتی تھی کہ اتنا پیر پھیلاؤ جتنی آپ کی چادر ہے. اگین اگر آپ کے پاس ملین سے 2 ملین 2.5 ملین پراپرٹی ہے تو وینکوور اور اس میں میں نے بتایا کہ ٹورنٹو میں، لیکن ٹرائی کریں کہ ڈائریکٹ جو ہائی جو ہیں پرائس میں بک رہی ہیں ان کو نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ باقی مارکیٹ سے کچھ پرسنٹیج سستی بکتی ہیں. باقی مارکیٹ میں فار ایگزامپل ایک میں رف مثال دوں کہ اگر کوئی مارکیٹ میں کوئی چیز 4 لاکھ کی بک رہی ہے تو وہ 3.5 لاکھ میں آپ کو ملے گی، بینکرپٹ ہوگی تو. وہ مارکیٹ میں اگر 5 لاکھ کی بک رہی ہے ریگولر پرائس میں تو بینکرپٹ جو چیز ہوگی وہ آپ کو 4 لاکھ میں ملے گی. تو کوشش کریں کہ بڑے شہروں میں اگر آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں تو یہ بائی کریں. اگر اس جگہ پہ میں ہوں، ٹھیک ہے نا، تو لیکن اگر پیسہ کم ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ تو پھر کیسے شہروں میں جانا چاہیے، کون سے ایریا میں جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فیوچر میں اپارچونیٹیز ملے. تو اس کے لیے آپ کو چوز کرنا چاہیے. یعنی سسکیٹون ہے، ایڈمنٹن ہے، ونی پیگ ہے، کیوبیک ہے، رجائنا ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کی آبادی کم ہے، بہت رش نہیں ہے، مارا ماری نہیں ہے ابھی تک سو فار جو ہے. کہ جیسے ٹورنٹو اور وینکوور میں جو مارا ماری ہے، جو رش بڑھ گیا ہے، وہ وہاں پر ابھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اپارچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایسی جگہوں پہ. تو سمجھو کہ جیسے آج کل ہمارے کینیڈا ایڈمنٹن میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈفرینٹ ٹائپ کے گھر بکتے ہیں. جیسے اگر آپ فرنٹ گیراج کا گھر لینے جاؤ گے، بہت اچھا گھر ہوگا بڑی فیملی کے لیے، تو تقریباً آپ کو 5 لاکھ کا 4 لاکھ کا ملے گا وہی گھر. لیکن اگر وہ بیک میں اس کا گیراج ہے پیچھے کی سائڈ پہ تو آپ کو 1 لاکھ سستا مل جائے گا. اگر آپ یہ سیم گھر اگر آپ کیلگری میں لینے جاتے ہو تو 10% تقریباً بڑھے گا، اور 10 سے 15% زیادہ ہوگا پرائس کیلگری میں. لیکن تو میں نے آپ کو یہ جو سسکیٹون، رجائنا، ایڈمنٹن، یہ جو 4-5 آپ کو شہروں کے نام لیے، یہ افورڈیبل شہر ہیں. بہت زیادہ اس میں رش بھی نہیں ہے، اور اس کی گروسری وغیرہ کے پرائسز بھی ریزنیبل ہیں. یہ بھی زیادہ کم رش چاہیے تو جیسے ایٹیئر ہے، تقریباً ہم سے ایڈمنٹن سے تقریباً 1.5 آور کی ڈرائیو ہے. ایٹیئر کی طرح اور بھی کافی سارے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں بہت کم آبادی والے، تو کافی افورڈیبل ہیں وہ شہر باقی بڑے شہروں سے. جیسے کافی کوشچن آتے ہیں کہ مجھے یہ، کیونکہ کل پرسوں میں نے علی سلمان کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی اس کے حوالے سے، بزنس ویزا کے حوالے سے، تو کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم اپنا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کینیڈا میں، تو کس ٹائپ کا انویسٹ کریں یا کس طرح سے کریں. تو کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ جن کو بہت زیادہ آئیڈیاز نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، تو وہ لوگ سوچتے ہیں گھروں میں انویسٹ کرنا، ٹھیک ہے نا. وہ گھر جس میں بہت زیادہ وہ ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جیسا کہ کینیڈا میں ایگریکلچر کا بھی بہت زیادہ وہ ہے، اسکوپ ہے بہت زیادہ. ایگریکلچر میں بھی کافی لوگ آ سکتے ہیں ویزا پہ. تو اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ ایگریکلچر میں بھی انویسٹ کر سکتے ہو، ایگریکلچر کا بزنس بھی آپ لے سکتے ہو، اس کی ویزا پہ بھی آ سکتے ہو. دیکھیں نا ہمارے بیک ہوم میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش میں کتنے لوگ فارمرز ہیں جو ایگریکلچر ان کے پاس سے خود کا ہے اور خود بھی کام کرتے ہیں، اور لوگوں کو ہائر بھی کیا ہوا ہے، لوگ ان سے بھی کام کراتے ہیں، ان کو خود کو بھی ایکسپیرینس ہے. تو ان کے لیے تو بہت ہی ایک اچھی اپارچونیٹی ہے کینیڈا. آپ کو تھوڑا بھی ایکسپیرینس ہے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں بھی ایگریکلچر میں انویسٹ کریں. اور دوسرا ہے انڈسٹریل ایریا، جس میں فیکٹریز ہوتی ہیں، جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کارخانے ہوتے ہیں. کمرشل اس کو بولتے ہیں جس میں دکانیں ہوتی ہیں، جہاں پر لوگ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ چیزیں بیچتے ہیں.
दुकानें जो रिटेल जिसको कहते हैं, ये मैं कोविड के बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। बाकी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल जो है वो दोनों की उसकी काफ़ी बूम गई है। तो अगेन वो लोग जो पूछते थे कि भाई हम कौन सी इसमें इन्वेस्ट करें, कैसी उसमें जाएं, इंडस्ट्रियल में जाएं या कमर्शियल में जाएं या एग्रीकल्चर में जाएं, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे अगेन आप काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है कि हमें भाई इन्वेस्ट करना है, मैंने कहा कि ये 2-3 क्योंकि जैसे परसों मेरे ख्याल में अली सलमान के साथ मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके बाद भी 2-3 मैसेजेस आए हैं। तो अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं ऐसे छोटे शहरों में इन्वेस्ट करती, रूरल एरियाज़ में इन्वेस्ट करती। क्यों कि अगर आप $1 मिलियन की प्रॉपर्टी लेते हो इसमें वैंकूवर में या टोरंटो में, तो आपको जगह मिलेगी कम। अगर वही सेम प्रॉपर्टी इतने पैसों में अगर आप लेते हो, वही इतने पैसे आप लगाते हो रूरल एरिया में या छोटे शहरों में, तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी बड़ी। अगर वो 4 गुना ज़्यादा नहीं होगी बड़ी, तो कम से कम डबल तो होगी बड़ी। इतना तो हरू फ़र्क होगा, ज़रूर फ़र्क होगा, क्योंकि जो वैंकूवर और टोरंटो में जो है वो छोटी ज़मीन महंगी और रूरल एरिया में बड़ी ज़मीन उतने पैसों में फ़र्क है, रूरल एरिया और बड़े शहरों में। दूसरी बात कि अगर आप रूरल एरिया में जाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए कि कैनेडियन जो इकॉनमी, नो डाउट रिसेशन अभी थोड़ा थम गया है, आप समझो कि थोड़ा रुक गई इकॉनमी, लेकिन हमेशा अभी क्योंकि हमें तो 20 साल हो गए ना, हमें तो आइडिया है, तो वापस बूम होती है। बूम ऐसी होती है कि वाकई इंसान पता चलता है, फील होता है कि ओ इतनी इकॉनमी बूम हो गई है। तो कनाडा की तो हमेशा बूम होती है, बहुत कम अगर रुक भी जाती है, रिसेशन भी आता है तो थोड़े टाइम के लिए वापस ये हुआ था 2012 की मैं बात कर रही थी, शायद मैं बीच में फिर मैंने डिसकंटिन्यू कर ली, कंटिन्यू नहीं की बात। 2012 में इकॉनमी रुक गई थी। 2012 के बाद क्योंकि हमारे खुद के बिज़नेस थे, हमने 5 में स्टार्ट किए थे, 2012 तक वो बूम 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 बस ऊपर ही जा रही थी जो बिज़नेस है, माशाल्लाह। 2012 के बाद वो नीचे आना शुरू हुआ, नीचे। शायद मेरे ख्याल में ऑयल का प्रॉब्लम हो गया था, ऑयल कम हो गया था, तो उस वजह से यहाँ। लेकिन देखा जाए तो ठहरी तो हुई है, लेकिन ओवरऑल जो है वो कनाडा ग्रो कर रहा है। बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी बाय करना, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे जो एग्रीकल्चर हो, चाहे जो है वो रेजिडेंशियल हो। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, जैसे ही कम होगा वापस मारामारी हो गई, लोग बायर्स ज़्यादा आएंगे, बाय करने वाले ज़्यादा आएंगे, उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि एक मेन ये भी तो वजह है कि इमिग्रेशन बहुत हो रही है, तो ज़ाहिर बात है लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो वो बाय कर रहे हैं घर, तो कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, बायर्स ज़्यादा हो रहे हैं, बाय करने वाले, ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, मैंने अगेन आपको कहा कि इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं तो डिमांड बढ़ती है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, ठीक है ना। एक चीज़ अगर है और ख़रीद करने वाले 10 हैं, तो ज़ाहिर बात है वो चाहेगा अगर 1 लाख चीज़ है, भले मुझे 1,05,000 में मिले, लेकिन मिले मुझे, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का और बिज़नेस और ये चीज़ें ख़रीद करने का। और किसी ने ये भी मैसेज किया कि हम अगर लें अपना घर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें किराए पे देना है। अगर आप कभी भी सोचें रेजिडेंशियल एरिया ख़रीद करने के लिए, तो ट्राई करें कि ऐसी एरिया में लें जहाँ पर बिल्कुल नज़दीक हो, हॉस्पिटल बहुत नज़दीक हो और बच्चों की स्कूल नज़दीक हो, क्योंकि उस पर आपका रेंट पे भी जल्दी चला जाएगा, अच्छी प्राइस पे जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब आप अगर बेचेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, अच्छी वैल्यू आएगी। अगर आप रेंट पे देंगे तो आपको रेंट अच्छा आएगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा अगर आप घर खरीद के और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक जो है वो LRT हो रही है, मतलब ट्रेन स्टेशन। तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि वहाँ के घरों की प्राइस जो है वो काफ़ी बढ़ गई है,
کیونکہ ظاہر بات ہے یہاں پر ٹھنڈ ہے، اور لوگ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، یا اگر گاڑی بھی ہے، اگر ایک ہے، 3-4 لوگ فیملی میں ہے تو ایک گاڑی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ سب تو نہیں جا سکتے نا. تو پھر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم نزدیک رہیں، تاکہ ہمیں ٹرین جلدی ملے تو ہمیں آفس جانا ہو، یا بچوں کو کالج جانا ہو، یا اسکول جانا ہو فار ایگزامپل، تو وہ آسانی سے جا سکیں. تو لوگ جو رینٹ پہ خرید کر کے جو رینٹ پہ دینا چاہتے ہیں نا، وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹرین کا اسٹیشن نزدیک ہو، یا ہاسپٹل نزدیک ہو، یا مال نزدیک ہو. تو کوشش کریں جب گھر آپ لیں انویسٹ کے لیے تو ایسی جگہوں پہ لیں تاکہ آپ کا گھر جلدی رینٹ پہ چلا جائے، یا بیچیں تو جلدی بک جائے. یہاں کینیڈا میں ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ پراپرٹی آسانی سے بنا سکتے ہو، کیونکہ آپ کو پوری فل پیمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے ایک ساتھ. یعنی کہ آپ تھوڑی سی پیمنٹ کرو جو آپ کے پاس جمع ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ فائنینس کرو، بینک آپ کو دے گی، ٹھیک ہے نا، جو کہ آپ کو پھر ہر مہینے بھرنا پڑے گا. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. جیسے ہمارے ملک میں اگر آپ کے 5 لاکھ کا گھر ہے تو آپ کے ہاتھ میں 5 لاکھ ہونے چاہیے کیش. یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھی اپورچونیٹی ہے. تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں، گھر بائی کرتے ہیں، رینٹ پہ دیتے ہیں، پھر 1-2 سال کے بعد پیسے جمع کرتے ہیں، واپس گھر بائی کرتے ہیں، واپس رینٹ پہ دیتے ہیں. تو کافی لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ یہاں پر جو ہیں ویل سیٹ ہیں کچھ سالوں سے. تو ان کے پاس جو ہے وہ اپنا گھر بھی ہے خود کا، اور 4-5 گھر ایسے بھی ہے جو وہ انہوں نے رینٹ پہ دیے ہے، اور ان کا اچھا رینٹ آتا ہے اور پیسہ آتا ہے. ظاہری بات ہے یہ سب کرنے کے لیے تو انسان کو محنت تو کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. فضول خرچی سے تھوڑا سا انسان کو دھیان کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمیں دل چاہے، جو ہم اچھا لگے وہ نہیں بھائی کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ بس پیسے ادھر ادھر اڑاتے رہیں. اس سے اچھا ہے آپ سیو کریں، ایسی پراپرٹی لیں، تو کیا ہے آپ کو فیوچر میں جب آپ ریٹائر ہوں تو آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہو، آپ کو یہ سب چیزیں کام آئے، آپ کے بچوں کو کام آئے. تو جیسا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایسی ویڈیو بناؤں جو کہ آپ کے کوسچن ہو، جو آپ سننا چاہتے ہو میرے سے. تو اس ایک دو دن پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے علی سلمان کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی، تو کافی کوسچن بھی آئے تھے ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی، یوٹیوب پہ بھی. تو میں نے سوچا کہ آج اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں. تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.